ایام جوانی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام تر خوبیوں اور کمالات سے مالا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غور و فکر اور حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جن برائیوں اور گناہوں میں مکہ مکرمہ کے لوگ مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں ہی ان سب سے سخت بیزاری و کراہت محسوس فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے کاموں میں شریک ہوتے ورنہ تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بہترین اخلاق کے مالک، بہت اچھے ہمسائے، صادق و امین، ہمیشہ سچ بولنے والے اور سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرمانے والے اور مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں تھے کہ ایک بکری کاٹنے اور پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ذبح کرنا میرے ذمہ ہے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کھال اتارنا میرے ذمہ ہے۔ تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ پکانا میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت بہت ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر خود لکڑیاں جمع فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دھوتے تھے، اپنی بکری خود ہی دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔